ایک شخص بم کی زد میں آیا، معلوم ہے آپ کو. دنیا والے جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں انہوں نے شہادت کی سرٹیفکیٹ دے دی، جبکہ کسی کے حق میں صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان شہید ہو. مگر اب یہ بھی منہج کے خلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل، ائمہ حدیث، ایک دو نہیں 50 اور سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے پڑھیے. اہل بدعت کی آج کا جو مین مدعا اور مین ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو کہ ہم سب کو معلوم ہے غزہ کے جو حالات، غزہ کے حالات اور جس طرح سے وہاں پہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی گئی، بچوں پہ ظلم کیا گیا، اور مطلب ناقابل بیان، جسے الفاظ میں پرویا نہیں جا سکتا ہے، نہ ہی تو کسی ورڈ میں اور سینٹنس میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن جو حالات ہیں ابھی بھی اور ابھی بھی چل رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن سب سے میٹر اور جو بڑی چیز ہے اور جو مطلب اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر اور کھانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان پہ بھی بمباری کی جا رہی ہے، اور ایک جو جنگی رول ہوتے ہیں اس کی بالکل مخالفت کی جا رہی ہے. اور پوری دنیا، بلکہ صرف ہم اور آپ نہیں، پوری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہو، پوری دنیا میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، جو جائز بھی ہے اور درست بھی ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک طرف جو ہے وہ بالکل فرعونیت ہے، تو دوسری طرف جو ہے ایک ایسی بھی جماعت ہے، چاہے وہ ویسٹرن کلچر سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر ہمارے اپنے لوگوں یا پھر پڑوس کے لوگوں، سارے لوگ اچھائیوں کو جو دیکھ بھی رہے ہیں اور اچھی چیزوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے مولانا، میں آپ سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ سے میں تفصیلی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کے بعد جو لیڈر بنائے گئے یحییٰ سنوار صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، جب ان کی شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے جب فلسطینیوں کی اور جو غزہ کے لیے اور مسجد اقصی کی حریت کے لیے لڑ رہے تھے ان کی جب شہادت ہوئی، تو ایک مولویوں کا طبقہ آپ کہہ لیں یا پھر علماء کا طبقہ، حالانکہ یہ الفاظ علماء استعمال کرنا چاہیے نہیں، یہ وجہ تو نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دوسرے الفاظ استعمال کیا جائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا بیان دیا کہ جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جو مسلمان حضرات ہیں اور جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں ایک طرح کی جو ہے نا کیفیت بدل گئی، اور وہ ان کی کیفیت دگرگوں ہو گئی. انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ یہ شہید ہے ہی نہیں، اور ان کو شہید کہنا اور یہ فلاں بدعتی ہے اور فلاں جو ہے اس کام کو اچھا نہیں کر پاتا. کوئی بھی بدعتی اور نعوذ باللہ دین سے دور اگر شخص مر جائے تو اسے شہید نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بارے میں ذرا سے یہ بتلائیں کہ آخر اہل غزہ والے اور جو فلسطین کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے جو مسلمان لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، آخر ان کے بارے میں اس طرح کے پوائنٹ آف ویو کون لوگ رکھتے ہیں اور اس طرح کی جو عقائد کون لوگ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے کہا شروع میں کہ بچے، بوڑھے اور عورتوں کو وہاں قتل کیا جا رہا ہے اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب کے سامنے، اور یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ پوری انسانیت کا ہی قتل ہے. تو اس میں جو حساس لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جن کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ کبھی بھی اس کو مطلب جسٹیفائی نہیں کریں گے، بلکہ کنڈیم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے کوئی آپ کا بڑا نہ ہو یا آپ اپنے سے بڑا کسی کو نہ مانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ وہ بک دیں گے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں، جب آپ کے پاس آپ کے بڑے موجود ہوں یا آپ اپنے سے کسی کو بڑا مانتے ہوں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ان سے مشورہ لیں گے، آپ ان کو اپنی بات بتائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا، وہ بتائیں گے کہ ہاں نہیں، یہ بات غلط ہے، اس طرح سے یہ بات کہیے، اس طرح سے یہ بات کہیے، تو آپ ایک صحیح راستے پر چلیں گے. لیکن ایک جو ہے یہ جن عالم کی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک غیر مقلد عالم ہے، اور غیر مقلد کا سب سے بڑا جو اصول ان کا یہی ہے کہ ان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. جو قرآن حدیث سیکھ لے وہ سب سے بڑا ہے. یعنی قرآن و حدیث کو جو ڈائریکٹ پڑھنے والا ہو، ان کا اسٹوڈنٹ بھی بعض دفعہ، یعنی ان کی عوام بھی بعض دفعہ ان کے بڑے بڑے مفتیوں سے بڑے مفتی ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے بڑے مفتیوں سے بڑے مفتی ہوتے ہیں. یہ ان کے بقول ان کے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب جو اپنے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے سے حدیث پڑھ رہے ہیں،
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مفتی بن گئے، اب مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں جہاں چاہوں وہاں اپنی زبان درازی کر لوں، جہاں چاہوں جس کو جو چاہوں بول دوں. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے بیچ سے اپنے بڑے کو غائب کر دیں. آپ جا کر کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ تو پہلے خود سدھر جا، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے. آج کل لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور لوگوں جی کے بالکل اندر بالکل. ایک شعور پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سی بات کتنی صحیح ہے، کون سی بات کتنی غلط ہے. تو ان شہیدوں کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی وہی کریں گے جن کی کوئی اپنی خود حیثیت نہیں ہے، اور جو وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، دین کی خاطر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کا کام ہے